اپنے اپنے دعوت قبولیت فرش عذاب اور عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور عزادارہ دی صحت جامی حفاظت آواز بلند سلامت دعائے ظہور امام زمانہ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ خوشنودی حسین ابن علی پہ سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتمهم وافضلهم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسين عليه السلام اللهم إني أحمدك أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين صلوات۔ گرامی سامعین اور میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کی خدمت میں ماہ محرم کی جان حسین ابن علی کا قول پیش کیا کہ جو مؤسس اور بانی کربلا ہے، جنہوں نے کربلا کو معلی بنا دیا، وہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے کہ جس نے ہم اہل بیت کو نبوت خاتم الرسل کے ذریعے سے فضیلت بخشی۔ فرمایا کہ اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے کہ خدا نے ہمیں نبوت کے ساتھ عزیز کیا، نبوت کے ساتھ ہمیں زینت دی، نبوت کے ساتھ ہمیں کرامت بخشی، اور پھر فرمایا وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ،
فرمایا اللہ نے ہمیں معلم قرآن بنایا. فرمایا کہ ہماری عظمت، ہماری فضیلت ایک نبوت کی وجہ سے ہے، اور دوسری فرمایا معلم قرآن ہونے کی وجہ سے ہماری عظمت ہے. یہ کب میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں؟ شب عاشور کو اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، جو اللہ نے نعمت اہل بیت کے اوپر نازل کی ہیں، اپنے صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے نیک صحابیوں، اے میرے پکیزہ صحابیوں، میں آپ کو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گرانہ کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے کیا نعمتیں دی، ہمیں کیا اللہ نے نوازا. اس میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا اللہ نے ہمیں خاتم الرسل جیسی نعمت سے نوازا. فرمایا کہ ہمیں نبوت کی نعمت دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے وحی قرآن کو ہمارے گرانے میں نازل کیا اور ہمیں معلم قرآن بنایا. اور اس کے بعد فرمایا وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، اللہ نے ہمیں دین میں فقیہ بنایا. تو دیکھیں امام حسین کی عظمت قلبی آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں کہ امام عزت حسین ابن کیا ہے؟ عزت کا امام ہے، عزت والوں کا امام حسین ابن علی ہے. پھر فرمایا کہ ہوا بحر العلم، حسین ابن علی علم کا بحر امام کا نام ہے. اور فرمایا امامت حسین کی وہ ہے کہ جس میں سستی نہیں ہے، جس میں کاہلی نہیں ہے، جس میں خوف نہیں ہے، کیونکہ عزیز مبلغ، عزیز امام، عزیز انسان ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی دنیا والے طواغیت سے دباؤ میں نہ آئے، اسے امام عزت کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا تھا ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اثنتین. فرمایا کہ اس نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یا میں عزت کی موت کو قبول کروں یا ذلت کے ساتھ زندگی بسر کروں. فرمایا میں امام عزت ہوں. فرمایا کبھی بھی میں ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کروں گا، عزت کی شہادت کو قبول کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا ہائے ہاتھ من الذلہ. فرمایا کہ اہل بیت سے ذلت دور ہے، کیونکہ ہم عزیز ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے. اور عزیز انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی شیطانی پراپوگنڈوں سے گھبرائے نہ، کبھی بھی یزیدی ہتھ کنڈوں سے گھبرائے نہ، بلکہ وہ امام عزت کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے زمانے کے یزیدوں کو للکار کر عزت کی موت کو گلے لگا لے، ذلت کی زندگی کو برداشت نہ کرے. یعنی عزیز انسان وہ ہے کہ جو کسی کے پریشر میں نہ اللہ کے لیے پریشر میں نہ آئے، اللہ کے دین کے لیے پریشر میں نہ آئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ امام عزت حسین ابن علی کہتے ہیں. اور جو پیروکار حسین ہے، جو امام کی پیروی کرتا ہے عزت میں، عزت مند عزادار وہ ہے کہ جو کبھی بھی شیطانی پراپوگنڈوں میں نہ آئے، پیغام عزت کو دنیا والوں تک پہنچائے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے عزت الہی کو زندہ کیا، عزت رسول اللہ کو زندہ کیا، عزت اہل بیت کو زندہ کیا. اور فرمایا کہ دیکھو معاشرے میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات، عزیز تعلیمات جو مسلمان معاشرے کو عزت، شرف، کرامت ہو جائے،
لوگ عزت مند ہو جائیں. تو دیکھیں اللہ نے ہر چیز انسان کو تفویض کی ہے، لیکن فرمایا ہے کہ ذلت کی طرف کبھی نہیں جانا، کیونکہ مومن عزیز ہے، اہل بیت عزیز ہے، اللہ کا رسول عزیز ہے، اور فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے. تو جو بھی حسین کے راستے پہ چلے وہ عزیز ہو جاتا ہے، وہ عزت مند ہو جاتا ہے. کیونکہ عزت عربی میں کہتے ہیں اس ٹھوس چیز کو کہ جس میں کوئی چیز رکھنا نہ کر سکے. جتنا امام حسین کے کردار کے متعلق پراپوگنڈا کیا گیا، امام حسین کا کردار اتنا پختہ محکم تھا کہ یہ جو بھی پراپوگنڈا کرتے تھے وہی چیز پلٹ کے ان کے کردار کی طرف آتی تھی. یعنی امام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اتنا مضبوط بناؤ کہ پوری دنیا کی مشینری آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرے لیکن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اسے حسین کہتے ہیں، اور حسینی بھی اسے کہتے ہیں جو غیرت مند ہو، جو عزت مند ہو، جس کے پاس ذلیل رسوا لوگوں کی کوئی صفت نہ جاتی ہو. اور یہی اہل بیت نے فرمایا کہ عزیز بننا چاہتے ہو کیسے بنو. عزیز بننے کا قانون کیا ہے، عزیز بننے کا آئین کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے کہا کہ عزت کا قانون کیا ہے، عزت کی تھیوری کیا ہے، عزت کا درس کیا ہے. درس عزت کا کربلا والوں نے دیا، اور کربلا والوں نے بتایا کہ اگر عزیز بننا چاہتے ہو تو وہ اس عزت کے دستور کا نام قرآن ہے. اگر قرآن کو اپنا لو گے تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی، تمہارا خاندان، تمہارا نوجوان، تمہارا جوان، تمہارا بوڑھے، تمہاری پوری کی پوری ملت، علامہ اقبال نے کہا کہ عزیز ہو جائے، حسینی بن جائے گی. اور قرآن کے متعلق میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن معاشروں کو عزت مند بناتا ہے، قرآن لوگوں کو عزت سکھاتا ہے کہ عزت کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کہ جو معلم قرآن ہے، جو معلم عزت ہے، جو معلم غیرت ہے، جو محافظ شریعت ہے، جس نے رسول اکرم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے اپنا عزیز خون دے کے اسلام کو عزیز کر دیا. حسین ابن علی نے یہ کمال کیا، اور دنیا والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے دین اسلام کو عزیز بنایا جائے. تو امام حسین نے بتایا کہ معلم قرآن کا درجہ کیا ہے، معلم قرآن کی عظمت کیا ہے. ایک معلم قرآن وہ اہل بیت کے کسی بچے کو اس نے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کا درس دیا اور اسے یاد کرائی. میرے مولا کے پاس اس معلم کو لایا گیا، کہا کہ مولا اس نے آپ کے خاندان کے اس بچے کو فاتحۃ الکتاب اور سورہ فاتحہ کی تعلیم دی ہے. میرے مولا نے فرمایا ذرا بلاؤ اسے میرے ہاں اسے دعوت دو. جب یہ معلم قرآن یہ آتا ہے، امام اپنے پیروکاروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم قرآن کی عظمت کیا ہے، تعلیم قرآن کا مقام کیا ہے. ہم عموماً ہمارے ہاں جو بھی بیچارہ پیش نماز ہوتا ہے اس کی حیثیت سب سے زیادہ تنخواہ کس کی، سب سے کم تنخواہ کس کی ہوتی ہے؟ یہ پیش نماز کی ہوتی ہے. اب جو ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے جو بھی کے ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے
اس کے مولانا صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا صبح نوکری کے لیے جا رہا ہے، کو بڑا آفیسر 22 گریڈ کا بننے کے لیے، تو آپ جو ہے صبح کی نماز میں اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے ہی خشوع و خضوع سے دعا مبارک فرمایا کہ خدایا یہ ہمارے انجمن کے صدر صاحب کے بچے کو اتنی تنخواہ والی نوکری دے جو یہ مجھے پیش نماز کو دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو مولانا صاحب تھے، جب انہوں نے یہ دعا کروائی نماز کے بعد، چودھری صاحب کے تیور اترے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی آپ نے دعا فرمائی؟ کہا دیکھیں میں نے تو خلوص سے دعا فرمائی کہ بھئی جتنا آپ مجھے خرچہ دیتے ہیں اتنا ہی میں آپ کے لیے بھی دعا جو ہے وہ کی ہے کہ آپ کو بھی حلال کی اتنی ہی روزی جو ہے وہ اللہ نصیب فرمائے۔ کہا نہیں میں تو چاہتا ہوں میرا ہائی گریڈ کا بچہ جو ہے وہ نوکری کے اوپر فائز ہو جائے۔ تو یہاں میرے مولا نے عظمت دین کی بتائی کہ تم دنیا کے لیے تو اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہو، بڑے بڑے کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے یورپین سکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو، لیکن فرمایا کہ دیکھو اہل بیت کے نزدیک معلم قرآن کا درجہ کیا ہے۔ میرے مولا نے 1000 دینار سورہ فاتحہ پڑھائی ہے۔ سن رہے ہیں مومنین؟ ہمارے یہاں کیا ہے، بس وہی جو مہینے کا لگا ہوا ہے وہی دیتے ہیں، کبھی یہ خوشی بھی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، شکرانے کے طور پہ بھی جا کے مولانا صاحب کی کوئی خدمت کر دی جائے، لیکن نہیں، یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ایونٹ ہو، کوئی اور شو ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تھدییں کھل جاتی ہیں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہی ہے کہ دین حقیقی سے ہماری دوری کا نتیجہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے بھی دیکھتے ہیں کہ پیش نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جب مولا نے اس معلم قرآن عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا کہ نزدیک آؤ، امام نے 1000 دینار دیا۔ دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے اسے کہا جاتا تھا، اور جو درہم ہوتے تھے چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ تو 1000 دینار میرے مولا نے دیا، اور 1000 قیمتی لباس، 1000 حلے یہ مولا نے اسے عنایت کیے، اور کہا کہ اپنا منہ کھولو۔ جب اس معلم قرآن نے اپنا منہ کھولا، میرے مولا امام حسین سخی ابن سخی نے ہیرے جواہرات سے اس کے دہن کو پر کر دیا۔ یعنی یہ بتایا کہ دیکھو معلم قرآن کا مقام کیا ہے۔ اور میرے مولا نے قرآن کی مختلف مقامات پہ تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی قیام کی حالت میں، نماز میں قیام کی حالت میں جتنی زیادہ آیات پڑھے گا، اللہ ہر آیت کے بدلے میں 100 درجہ اسے اجر عنایت کرے گا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عنایت کرے گا۔ تو دیکھیں رسول اکرم اسلام نے بتایا کہ ہم قرآن کو زندہ کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ تو دیکھیے کربلا اصل میں قرآن مجسم، تفسیر قرآن قرآنی تفسیر کا نام انسانی شکل میں کربلا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر اپنے کردار سے کی ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہاد اسلامی کسے کہتے ہیں، دنیا والوں کو بتا دیا انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، دنیا والوں کو بتا دیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے،
مناجات کس طریقے سے بجا دی جاتی ہیں، اور رسول گرامی اسلام نے بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو دنیا میں خوش بخت رہ کر زندگی بسر کرو کہ ہمیں دین نے عظمت بخشی، ہماری عظمت دین کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہے، تو دیکھیں ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو حسن اور حسین کو، جناب سیدہ کو، امیر المومنین کی توقیر عظمت کے قائل ہیں، وہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نبوت کے ساتھ رشتے کی وجہ سے ہے، وہ معلم قرآن ہونے کی وجہ سے ہے، اور فقیہ دین کی وجہ سے ہے کہ علی جیسا کوئی فقیہ دین پیش کرے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مذہب لاجک کا مذہب ہے، برہان کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، معرفت کا مذہب ہے، لیکن ہم دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ حسین ابن علی شب عاشور کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اجازت ہے، میں بیعت اٹھاتا ہوں، لیکن دیکھیے کہ جو حسین کے صحابہ تھے، میرے مولا نے فرمایا کہ وہ خود رسول اللہ کو بھی ویسے معرفت والے صحابی نہیں ملے، وہ مولا کائنات کو بھی وہ شعور کی بلندی اور معنویت کے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز صحابہ نصیب نہیں ہوئے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جاؤ یہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ مولا ہم تو آپ کے نور کے ساتھ نورانی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی آزاد مرد جہان کائنات حسین ابن علی، اور لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کو یہ بتایا، اور حسین صرف شیعہ کے نہیں ہے، حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں کہ غیر مسلم بھی عزاداری ہے امام حسین برپا کر رہے ہیں، اور حسین ابن علی وہ کریم انسان ہے، وہ معلم قرآن ہے، لیکن کوتاہی ہم جیسے طالب علموں سے ہے کہ ہم نے حسین کا صحیح تعارف نہیں کرایا، ہم نے حقیقی معرفی نہیں کرائی کہ حسین ابن علی ایسے قاری قرآن کو کہتے ہیں کہ جس نے کوفہ و شام کے بازاروں میں بدن کربلا میں ہے سر نیزے کی علی کے اوپر تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ قاری قرآن ایسا ہونا چاہیے جیسا حسین ابن علی ہے، یعنی دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو ام حسبتم ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، امام حسین نے یہ آیا مجیدہ کوفے میں تلاوت کی، زید بن ارقم وہ مکان کی چھت کے اوپر یہ تلاوت سن رہا تھا، سن کے کہتا ہے کہ اصحاب کہف بھی اللہ کی آیات تھے، وہ بھی تعجب آور تھے، لیکن حسین تو زیادہ ہی اللہ کی آیت حیرت انگیز ہے کہ جس کا بدن ساتھ نہیں ہے لیکن زبان میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ قاری قرآن، اور قرآن سعادت بشریت، عزت بشریت، کرامت بشریت کا منبع مرکز وہ قرآن ہے، اور امام حسین نے کربلا میں قرآن کو احیا کیا، قرآن کو زندہ کیا حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی نے اور اہل بیت نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیات کے ذریعے سے استدلال کیا، امام زین العابدین نے خطبات آپ تلاوت کر کے دیکھیں، اہل بیت نے بتایا
کہ قرآن عزیز ہے، ہم قرآن کے دفاع کے لیے اٹھے، ہم قرآن کی عزت کے لیے اٹھے، ہم اہل بیت کے نام کو بچانے کے لیے اٹھے۔ ذرا جب اہل بیت کا کاروان مدینہ پہنچا تو ابراہیم ابن طلحہ اس نے میرے مولا کے اوپر طنز کیا اور کہنے لگا کہ جیت کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی؟ تو وہاں پہ میرے مولا نے کہا کہ اے طلحہ کے بیٹے ذرا تھوڑی دیر صبر کرو، اذان کا وقت ہونے دو، اگر اذان میں محمد اور رسول اللہ کی آواز باقی ہے تو سمجھو حسین جیت گیا، اور اگر اذان میں محمد اور رسول اللہ نہیں ہے تو سمجھو ہم اہل بیت ہار گئے۔ تو دیکھیں زمانے میں اگر ہمیں جانچنا ہے، ہمیں پرکھنا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں کون جیتا، کون ہارا، تو دیکھیے یہ جنگ کوئی مال و دولت کے لیے نہیں تھی، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مداش اگر سلطنت بودے اگر ان کر دے، یعنی اگر سلطنت کے لیے، اقتدار کے لیے حسین ابن علی جاتے کبھی بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ یہ اقدار کی جنگ تھی، اور اقدار جو دین اسلام کی قدریں جو بچ گئی ہیں تو سمجھیں یہ حسین کی شہادت کی وجہ سے، یہ حسین کے نورانی خون کی وجہ سے، یہ سب کچھ جو محفوظ ہے یہ حسین ابن علی، یہ قاری قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن یہ نور ہے، قرآن کی نورانیت ہے کہ جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، جس سے انسان کو معرفت ملتی ہے، جس سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ کربلا بیداری کا نام، کربلا آگاہی کا نام، کربلا معرفت کا نام، کربلا نور کا نام، کربلا تقوی کا نام، کربلا نظام عدل کو دنیا میں برپا کرنے کا نام۔ دیکھیے بعض اوقات ہم نادانستہ طور پہ، بعض اوقات ہم سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے رونے کے دن ہیں، لیکن رونا کس کے لیے؟ یہ رونا اس کے پیچھے بھی لاجک ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ ہم جو روتے ہیں یہ بزدلی کا رونا نہیں ہے، یہ شجاعت کا رونا ہے کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے، اس لیے روتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، مولا آپ کے ساتھ فوز عظیم کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو اسے بزدلی نہ سمجھو، یہ فوز عظیم کے اوپر فائز ہونے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف ہمارے رونے کے ایام ہیں، نہیں، یہ ایام عزت اسلام کے ہیں، یہ عزت اہل بیت کے ایام ہیں، یہ غیرت حسینی کے ایام ہیں، یہ نظام الہی کو معاشرے میں برپا کرنے کے ایام ہیں، یہ نظام عزت الہی قرآن کو سمجھنے کے ایام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ جب ایک آدمی نے پوچھا سورہ یاسین کی آیا مجیدہ کے متعلق کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو وہاں میرے مولا نے فرمایا کہ ایک امام وہ ہوں گے جو فاسد ہوں گے، بعض لوگ اس کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ایک امام وہ ہوں گے کہ جو متقی ہوں گے، جو طاہر ہوں گے، جو طیب ہوں گے، جو مطہر ہوں گے، جو فوز عظیم کے اوپر فائز ہوں گے۔ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن جو آج معرفت نہیں حاصل کریں گے وہ اپنے فاسد اماموں کے ساتھ جہنم جائیں گے، اور جو معرفت کے ساتھ حسین کے ذکر کو، حسین کے نظام کو برپا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو
یہ کربلا شجاعت حسینی کا نام ہے، یہ کربلا عزت حسینی کا نام ہے، یہ کربلا احیاء قرآن کا نام ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تفسیر قرآن کی یہ پہلو ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی حرکت کے ایک ایک لمحے کو قرآن کے ساتھ بیان کیا، یعنی یہ وہ معلم قرآن ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ اگر تمہارا جہاد ہونا چاہیے تو جہاد مار کٹائی کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت، جو دین اسلام کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد اسلامی ہے۔ یعنی جہاد کو مجسم کیا ہے میرے مولا۔ اور دیکھیے یہی فرق ہے باقی مجاہدین میں اور علی ابن ابی طالب کے جہاد میں۔ علی کی تلوار کب نکلی؟ دین اسلام کے لیے۔ اور جناب ختیجہ کا پیسہ کب نکلا؟ وہ دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مستضعفین کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو حسینی اسلام ہے، جو علوی اسلام ہے، وہ بے گناہوں کو کبھی بم بلاسٹ کر کے دہشت گردی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا کب آغاز ہوا؟ میرے مولا کی جب خلافت تھی، جب حکومت تھی، تو امیر شام کا ایک دہشت گرد بصر بن ارطاط، یہ وہ دہشت گرد تھا جس نے میرے مولا کی حکومت میں ناعملی اور دہشت پھیلانے کی غرض سے بے گناہ شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو دیکھیے مذہب اہل بیت بے گناہ مسلمان کے خون کو بہانا حرام سمجھتا ہے، لیکن وہ جنہوں نے صرف اسلام کے نام پہ حکومت کی مفادات کمائے، وہ مسلمانوں کے خون کو بہانا جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا، بے گناہ بچوں کو قتل کرنا، بے گناہ عورتوں کی عصمت زری کرنا۔ تو اس لیے یہ حسین ابن علی کی تعلیمات، اگر یہ عشرہ محرم، یہ اگر کائنات میں حقیقی اسلام محمدی، اسلام حسینی، اسلام علوی، اسلام فاطمی کا احیاء ہو جائے تو پوری دنیا میں امن و امان آ جائے گا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو عزاداری کا فلسفہ نظام عدل کو برپا کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے جب کوفے والوں نے 20,000 کے قریب جب خط لکھے تو میرے مولا نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور یہ خط لکھ کے دیا کہ یہ میرا چچا زاد ہے، میرا مورد اعتماد ہے، یہ میرا سکہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا سفیر ہے، یہ آ رہا ہے، دیکھو ہم نظام عدل الہی کے اوپر میری بیعت کرنا، کتاب اور سنت کے احیاء پہ میری بیعت کرنا۔ میں مستضعفین کا امام ہوں، میں مظلوموں کا امام ہوں، میں ظلم کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ میری حرکت کا مقصد کبھی بھی دولت کمانا نہیں ہے، کبھی بھی اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نانا کے دین کو تجدید کرنے کے لیے آ رہا ہوں، قرآن کو زندہ کرنے آ رہا ہوں، حکومت رسول اللہ کو دوبارہ احیاء کرنے آ رہا ہوں۔ یہ پیغام دے کے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ بعض نے لکھا ہے 6 شوال کو جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے، 1 مہینہ کوفی بیعت کرتے رہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی، لیکن یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد، یہ گورنر کوفہ، جب یزید نے اسے بھیجا،
یہ نہایت بد زبان انسان، بےہودہ فحاش انسان، اس ملعون نے آتے ہی وہاں پہ لوگوں کو گندی گالیاں دینا شروع کی، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ ایک لشکر شام سے آ رہا ہے جو تمہارے مردوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ کوفی، یہ اہل غدر، یہ دھوکہ باز، یہ اہل نفاق، یہ فوراً ان کی عورتیں اپنے مردوں کو لے کے چلی گئی۔ جناب مسلم مسجد کوفہ میں آتے ہیں، 30 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب جناب مسلم نے سلام پڑھا صرف 10 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ جب مسجد کوفہ سے باہر آتے ہیں، یہ سیدزادے، یہ مظلوم سفیر امام حسین، کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سیدزادہ تک و تنہا کوفے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ آخر کار تھک جاتے ہیں، دیوار کی ٹیک لگا کے یہ مسلم کے مظلوم مسافر سفیر یہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے جس کا نام تاریخ نے بلال لکھا ہے، یہ اپنے دروازے پہ آتی ہے، اور جب دیکھا نا کہ یہ سیدزادہ، یہ جوان جا نہیں رہا، وہیں پہ تھکا ہوا کھڑا ہے، کہتی ہے کہ اے مرد، یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ کسی بیوہ کے گھر کے سامنے ایک جوان مرد کھڑا ہو جائے اور وہ یہاں سے حرکت نہ کرے۔ تو جناب مسلم روک کے کہتے ہیں کہ بی بی صحیح تو فرما رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، اگر گھر ہوتا میں کبھی تیرے دروازے کے سامنے نہ آتا، نہ ٹھہرتا۔ عزاداران محترم، جب اس نے پوچھا، کہا میں مسافر ہوں، اور کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو ایک پانی کا کاسا مل جائے تو میں رفع زحمت کروں گا، چلا جاؤں گا۔ عزاداران محترم، وہ پانی لے کے آئی ہے، شعور نہیں رکھتی تھی، مومنہ مائی تھی، توا، لیکن معرفت نہیں تھی، پانی پیا، پھر بھی آپ کھڑے ہیں، تو پھر پوچھتی ہے کہ اللہ کے بندے کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہی جناب مسلم نے کہا، پھر تعارف کرایا، فرمایا کہ انا سفیر حسین، فرمایا کہ میں سفیر ہوں، مجھے کوفے والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں تک و تنہا رہ گیا ہوں۔ جب یہ سننا تھا کہ یہ امام کے سفیر ہیں، عزاداران محترم، مختصر کرو، ذاکر صاحب آگے لے جاتی ہے، پذیرائی کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، لیکن اس کا نا سلف بیٹا ملعون جس کا نام بلال لکھا ہے، یہ ملعون جاسوس تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے جاسوسی کی۔ عبد الرحمن ابن محمد ابن عاشق ملعون کو جا کے بتایا کہ تم کوفے میں تلاش کر رہے ہو، مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ عزاداران محترم، مختصر کرو، ایک دفعہ جب گھوڑوں کی، ٹاپوں کی چھنکار جناب مسلم نے سنی تو کہا، توا تیری بڑی مہربانی، تو نے بڑی میری مہمان نوازی کی ہے، لیکن ابھی یہ نام نہاد مسلمان آ گئے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تیرے گھر کو جلا دیں گے۔ پھر یہ ایک عجیب جملہ کہا کہ یہ مسلمان صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ یہ تو آل رسول کا بھی دروازہ جلا دیتے ہیں۔ عزاداران محترم، جناب مسلم نے جنگ کی، بہت زیادہ کوفیوں کو فنار کیا، آخرکار اسی ملعون محمد بن اشعث نے امان نامہ دیا اور آپ کو گرفتار کر کے وہ لے آتے ہیں۔ جب لے آتے ہیں، اس ملعون نے کہا عمر سعد نے کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ امیری الحسین، فرمایا میرا تو ایک ہی امیر ہے، وہ حسین۔ مسلم، اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو بتاؤ، وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کہا کہ میں کوفے میں مہمان تھا، میں نے 700 درہم قرض لیا ہے، میرے قتل کے بعد میری زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ پھر دوسری وصیت کی، کہا جناب مسلم نے کہ دیکھو جب مجھے قتل کر دینا تو میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت رو بھی پڑے اور رو کے کہا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ پیغام پہنچانا
امام حسین کو کہ کوفے نہ آنا، یہ بہت ہی باغی لوگ ہیں۔ عزاداران محترم، آیا انہوں نے وصیت کے اوپر عمل کیا؟ ہرگز عمل نہیں کیا۔ میرے مولا کے سفیر کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے جاتے ہیں اور ملعون جو ہے وہ تلوار کی وار سے آپ کے سر کو جدا کرتے ہیں۔ پھر ظالم نے ظلم کیا، اپنے پاؤں سے دھکا دیا، جناب مسلم کی لاش دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ آئی، ایک ہڈی بھی سالم نہیں رہی۔ عزاداران محترم صرف یہی کرتے، وصیت تھی جناب مسلم کی کہ آپ کو دفن کر دیتے، بلکہ پہلا بنی ہاشم میں سے شہید وہ ہے کہ جس کی لاش کو مسلح کیا گیا اور توہین کی حد ہو گئی۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے پورے کوفے کی گلیوں بازاروں میں پھرایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔